الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه أجمعين الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے مسلمان کو پھر سے مسلمان کر دے وہ نبی جس کو ہادی الرسل کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل آواز تھوڑی سی تیز کر دینا پڑے گرامی قدر سامعین کرام درس قرآن کا یہ سلسلہ ہے اور آج ہمارے پیش نظر ہے سورہ بقرہ کی فضیلت سورہ بقرہ اور اس کے فضائل سورہ بقرہ اور اس کے فضائل گرامی قدر سامعین کرام حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی سربلندی ہے یعنی سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی سربلندی ہے سورہ بقرہ کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے ہیں اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص الخاص عرش کا خزانہ ہے اور عرش سے نازل ہوئی ہے جو کہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ملائی گئی ہے یعنی سورہ بقرہ کے ساتھ ملائی گئی ہے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے جو شخص اسے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جائے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت طلبی کے لیے اسے پڑھے اسے بخش دیا جائے گا اس سورہ کو مرنے والوں کے سامنے فرمایا پڑھا کرو اس سورہ کو سورہ یاسین کو مسند احمد کی یہ روایت ترمذی شریف میں آتا ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے کون سی سورہ سورہ بقرہ ہے بھائی بول کرو ساتھ جب میں بلاؤں تو بولنا ہے ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے اس سورہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ ہے آیت الکرسی
اور قرآن پاک کی بلندی جیسا میں نے عرض کیا سورہ بقرہ ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. امام ترمذی نے اسے حسن بتایا. ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورہ بقرہ نہ پڑھے. یعنی مطلب یہ کہ جو مسلسل پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ سورہ بقرہ بھی پڑھے. سنو، جس گھر میں یہ حدیث مبارکہ، جس گھر میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. سب گھروں میں فرمایا کہ بدترین اور ذلیل گھر وہ ہے جس میں کوئی قرآن نہ پڑھا جائے. سب گھروں میں بدترین اور ذلیل گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے، قرآن نہ پڑھا جائے. مسند دارمی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے. فرمایا ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورہ بقرہ ہے. ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز مفصل صورتیں ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو شخص سورہ بقرہ کی 4 پہلی آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی، یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور نہیں، فرمایا حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی، یعنی آیت الکرسی کے ساتھ جو اگلی آیتیں ہیں 2 اور اس کے بعد 3 آیتیں سب سے آخر میں جو سورہ مبارکہ کے آخر میں آتی ہیں سورہ بقرہ کے آمن رسول سے آگے پڑھ لیں اینڈ تک. یہ جملہ 10 آیتیں ہیں جو ان کو پڑھ لے گا اس گھر میں شیطان رات نہیں بسر کر سکتا اور اسے اس کے گھر والوں کو شیطان یا کوئی اور چیز ستا نہیں سکتی. آج کل پرابلم کیا ہے؟ آج کل مسائل کیا ہیں؟ یہی پرابلم ہے کہ ہر گھر میں جنات ہیں، ہر گھر میں شیاطین ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہم خود ہی ہیں کہ ہم نے قرآن کو گھروں میں پڑھنا چھوڑ دیا. موبائلوں پہ ہمارا دن گزرتا ہے اور موبائل پہ ہی ہماری رات بسر ہوتی ہے. کوئی ذکر نہیں، کوئی اذکار نہیں، کوئی تسبیحات نہیں، کوئی نوافل نہیں. فرض ہی نہیں، نوافل کو چھوڑو، فرض ہی نہیں، فرض ہی ہم تو نہیں ادا کر رہے. گھروں میں بیویاں، باہر دکانوں پہ، دفتروں میں مرد، بس اپنے اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اور جو ہی فارغ وقت ملتا ہے تو موبائل کو شروع ہو جاتے ہیں. تلاوت کون کرے؟ تو آج اس لیے ہر گھر جو ہے وہ شیطان کا مرکز بن چکا ہے. ہر وقت ٹی وی چلتا ہے، ہر وقت میوزک چلتا ہے، ہر وقت گانے چلتے ہیں. تو پھر گھروں کے اندر شیاطین نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ پھر گھروں میں بے برکتی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ بہرحال میں بتا رہا تھا، فرمایا کہ جو ان آیتوں کو پڑھے جو میں نے پہلے ذکر کی، یہ آیتیں جس گھر میں پڑھی جائیں گی شیاطین ان گھر والوں کو ستائیں گے نہیں، تنگ نہیں کریں گے. آج کل بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، نوجوان ہیں، تو بچے عام طور پر ڈرتے ہیں، جنات سے ڈر رہے ہیں اور جو ہے وہ خوف زدہ ہیں، خواب ڈرانے آ رہے ہیں. ان سب چیزوں سے عافیت مل جائے گی اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، پھر خصوصی سورہ بقرہ پڑھنا شروع کریں، آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں، اپنے گھر کو کین لیا کریں. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 7 مرتبہ آخری 2 قل پڑھیں اور 21 مرتبہ یا حفیظ یا ودود یا حفیظ یا ودود پڑھیں
اور گھر کے سارے گھر کو پھونک مار لیں یا 6 جہتوں میں پھونک مار لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر شیاطین سے پاک ہو جائیں گے، آپ کو خوابوں میں آ کے نہیں ڈرائیں گے۔ اور جو ہے وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بچے باہر نکلتے تو کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے میرے آگے سے سایہ گزر گیا ہے، کوئی چیز میرے آگے سے گزر گئی ہے، تو پھر ایسی صورتحال نہیں ہوگی، صرف آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، بس سارے مسائل حل ہو جائیں۔ فرمایا یہ آیتیں مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا شیطان اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ یہ بھی فرمایا کہ 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ طبرانی، ابن حبان، ابن مردویہ، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں یہ روایات موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری کے لیے آپ نے ایک شخص کو، ایک صحابی کو چنا جنہوں نے فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ ایک صحابی کو چنا جنہوں نے یہ بتایا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف آدمی نے کہا کہ میں بھی اسے یاد کر لیتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس پہ عمل نہ کر سکوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن سیکھو، قرآن پڑھو۔ فرمایا قرآن سیکھو، قرآن پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے، اسے پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشک سے بھرا ہوا برتن ہوتا ہے، خوشبو سے بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہکتی رہتی ہے۔ اسے سیکھتے ہوئے سو جاؤ، اسے سیکھتے ہوئے جو سو جائے گا اس کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھری ہوئی ہے لیکن اوپر سے منہ بند کیا گیا ہے۔ لیکن جو اسے سیکھتا ہے پھر آگے سکھاتا ہے، جو اسے سمجھتا ہے پھر آگے سمجھاتا ہے، جو اسے پڑھتا ہے پھر آگے پڑھاتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے برتن خوشبو سے بھرا ہوا ہے اور اس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت اسید بن حضیر نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس بندھا ہوا تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ آپ نے قرات بند کر دی، گھوڑا پھر سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پھر جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا اور گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقوف کر دیا، تلاوت بند کر دی، گھوڑا جو تھا وہ پھر ٹھیک ٹھاک ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تیسری مرتبہ ایسا ہوا، آپ کو خوف پیدا ہوا کہ آپ کے بچے کو گھوڑا کہیں نقصان نہ پہنچا دے کیونکہ گھوڑا بدک رہا ہے۔ آپ کا بچہ جس کا نام یحییٰ تھا وہ پاس ہی سویا ہوا تھا۔ آپ نے پھر جلدی سے اپنے بچے کو اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک بہت چمکدار بادل کی طرح کی کچھ چیز ہے اور وہ اوپر کو اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت اسید حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، سارا واقعہ سنایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے بالکل نزدیک آ چکے تھے، اور اگر تو تلاوت بند نہ کرتا وہ تلاوت سنتے رہتے حتیٰ کہ تجھے نظر آتے اور لوگوں کو بھی نظر آتے۔ اس کے قریب واقعہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا رات بھر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نور کا بکا بنا ہوا ہے، نور ہی نور ہے، اوپر خیمہ نور کا لگا ہوا ہے، چمکدار روشن چراغوں سے جگمگا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شاید انہوں نے رات کو سورہ بقرہ پڑھی ہو۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سچ ہے، رات کو میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی، میں اس میں مشغول تھا۔ اس کے اسناد بہت عمدہ ہیں۔ بہرحال گرامی قدر سامعین کرام، قرآن کی تو ایک ایک آیت باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، اور سورہ بقرہ سبحان اللہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تو قرآن کی کوہان ہے، قرآن کی بلندی ہے، اور شرور سے حفاظت ہے، وساوس سے حفاظت ہے، شیطانوں سے حفاظت ہے، اور جنات سے حفاظت ہے، اور گھر کی حفاظت ہے، گھر بار کی حفاظت ہے۔
کام کاج کی حفاظت ہے، کاروبار کی حفاظت ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔